قبر کا خوفناک واقعہ، ایک سچی نصیحت۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ وہ بظاہر ایک عام انسان تھا، لیکن اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کا حق کھاتا تھا، اور اسے اپنے اعمال کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کی ماں اکثر اسے نصیحت کرتی تھی، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، اللہ سے ڈرو، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ لیکن فہد ہنسی میں ٹال دیتا اور کہتا، امی ابھی تو بہت وقت ہے، بڑھاپے میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وقت گزرتا گیا، فہد کی زندگی اسی طرح گناہوں میں گزرتی رہی۔ ایک دن اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ چند لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قبر میں پہلا لمحہ۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو سب لوگ رو رہے تھے۔ مٹی ڈال دی گئی اور سب واپس چلے گئے۔ اب فہد اکیلا تھا، اندھیری قبر میں۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے قبر تنگ ہو رہی ہو۔ اس کے جسم پر دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ فرشتوں کا سوال۔ تھوڑی دیر بعد دو فرشتے آئے جن کا چہرہ سخت اور آواز بہت خوفناک تھی۔ انہوں نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ فہد گھبرا گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ دنیا میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، آج کیا جواب دیتا؟ وہ ہکلانے لگا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ عذاب کی شروعات۔ اچانک قبر میں آگ کی لپٹیں نمودار ہوئیں۔ فہد چیخنے لگا، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی۔ ایک خوفناک آواز آئی، یہ ہے تیرے اعمال کا بدلہ۔ اسے دکھایا گیا کہ اگر وہ دنیا میں نیک ہوتا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی۔ ماں کا خواب۔ اسی رات فہد کی ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا آگ میں جل رہا ہے اور چیخ رہا ہے، امی مجھے بچا لو، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ماں روتی ہوئی اٹھ گئی اور فوراً نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ فہد کی قبر میں عذاب جاری تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وقت جیسے رک گیا ہو، ہر سیکنڈ ایک سال جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا، اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قبر کی تنہائی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ فہد کو اپنا وجود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بدصورت سایہ نمودار ہوا۔ فہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ بولا، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ دنیا میں جو کچھ تو نے کیا، آج وہی تیرے سامنے ہے۔ فہد کانپنے لگا، اسے اپنی ہر غلطی یاد آنے لگی، ہر جھوٹ، ہر ظلم، ہر چھوٹی بڑی برائی۔ پچھتاوا۔ فہد زور زور سے رونے لگا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں ماں کی بات مان لیتا، کاش میں گناہوں سے بچ جاتا۔ لیکن اب او کاش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دنیا میں تبدیلی۔ دوسری طرف فہد کی ماں ہر روز اس کے لیے دعا کرتی، صدقہ دیتی اور قرآن پڑھتی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ فہد کا عذاب کچھ کم ہو گیا ہے۔ فہد نے کہا، امی اب کی دعاؤں نے مجھے تھوڑا سکون دیا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن دل کو کچھ تسلی ملی۔ نیکی کا اثر۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی فہد کی حالت سن کر بدلنے لگے۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، گناہوں سے توبہ کی اور کہا، ہم فہد جیسا انجام نہیں چاہتے۔ آخری سبق۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، دولت، دوست سب دنیا میں رہ جاتے ہیں، دعا اور صدقہ مرنے والے کے کام آتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے بدلنے کا۔ دل ہلا دینے والا پیغام۔ دوستو، اگر آج ہم نے خود کو نہ بدلا تو کل پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موت اچانک آتی ہے اور قبر کی زندگی ہمیشہ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔